السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت جلتی تھی۔ وہ کہتی، محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اے غلاموں، یہ کانٹے محمد کے راستے میں بچھا دو۔ جمیل بہت مالدار عورت تھی۔ اس کے پاس سونے کے بھاری زیورات، ہار، کنگن اور گہنے تھے۔ وہ قریش کی عورتوں میں اپنے مال اور زینت پر فخر کرتی اور کہا کرتی، میرا مال اور میرا سونا مجھے کسی مصیبت میں نہیں ڈالتا، وہ مجھے بچا لے گا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی اور اعلان ہوا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جہنم میں ہوں گے، تو اس نے استہزاء کے انداز میں کہا، میرا مال اور میرا سونا مجھے بچا لے گا۔ لیکن قرآن نے اس غرور کا رد کیا اور فرمایا، کس یعنی اس کا مال اور کمائی اسے ہرگز فائدہ نہیں دے گی۔ اس کا اصلی نام تھا عروہ بنت حرب، لیکن دنیا اسے اسی جمیلہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ وہ ابو لہب کی بیوی تھی، لیکن حقیقت میں وہ اس سے بڑھ کر اسلام کی دشمن تھی۔ اس کی زبان زہر تھی، اس کے قدم نفرت کے راستے پر چلتے تھے اور اس کا دل جلتی ہوئی آگ کی طرح تھا۔ قرآن نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک لاکہ نشان بنا دیا۔ یہاں خاص طور پر ایک عورت کا ذکر کیا گیا، یعنی اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے۔ یہ محض لکڑیاں نہیں تھیں، یہ وہ کانٹے اور جھاڑیاں تھیں جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ یہ وہ جھوٹی باتیں اور فتنے تھے جو وہ لوگوں کے دلوں میں بھڑکاتی تھی، اور یہ وہ جہنمی لکڑیاں تھیں جنہیں وہ اپنے ہی لیے جمع کر رہی تھی۔ یہ سورت تب نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس شاعری ہے۔ وہ عورت ایسے ہی کہتی کہ کوئی قرآن نہیں ہے، محمد کی جھوٹی شاعری۔ لیکن یہ سب تب شروع ہوا جب اس صبح ایک شخص صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون چڑھ رہا ہے؟ اور سب کو بلانے کے لیے عربی میں کہا، یا صبا۔ وہاں کے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، شاید کوئی مصیبت آ پڑی ہے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ ارے بھائی، اب کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمع ہوئے لوگوں سے فرماتے ہیں، اگر میں کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ وہاں کھڑے سب کہتے ہیں، اب تو صادق اور آمین ہے، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر سب کے جیسے رنگ اڑ گئے ہو، وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر وہاں ایک شخص کھڑا ہوا اور چیخنے چلانے لگا اور زور سے بولا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ وہ اور کوئی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب تھا۔ لیکن اس وقت اللہ نے سورہ نازل نہیں فرمائی تھی جس عورت کا ذکر قرآن میں بطور لعنت ہوا۔ اس کی شناخت صرف ایک عام عورت کی نہیں تھی، وہ مکہ کے سب سے طاقتور قبیلے قریش سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس شخص کی بیٹی تھی جسے پورا عرب جانتا تھا۔ حرب بن امیہ کا خاندان
قریش میں عزت، سیاست اور سرداری کا محور تھا۔ یہی خاندان بعد میں بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا بھائی کون تھا؟ وہ تھا ابو سفیان بن حرب۔ جی ہاں، وہی ابو سفیان جو ابتدا میں اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ لیکن اس کی بہن ام جمیل ہمیشہ کے لیے کفر اور جہالت کا چہرہ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کی عورتیں اسے عزت سے دیکھتی تھیں۔ یہ شادی تو بڑے خاندانوں کے ملاپ کی صورت تھی، ایک طرف امیہ کا خون اور دوسری طرف عبداللہ مطلب کے بیٹے ابو لہب۔ یہ دونوں خاندان ایک طاقتور اتحاد بن گئے۔ قریش میں لوگ اس رشتے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ کہتے، یہ ہے اصل مکہ کی طاقت، ایک گھر جس میں دولت بھی ہے، عزت بھی ہے اور سیاست بھی۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ طاقت، وہ عزت اور وہ اتحاد اسلام کے خلاف نفرت اور سازشوں کا مرکز بننے والا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی دشمنی کو مزید بھڑکاتی تھی۔ محمد نے تمہیں رسوا کیا ہے، وہ ہر وقت محمد کے خلاف بولتے رہتی تھی، اپنے شوہر کو ہر وقت بھڑکاتے رہتی۔ اب تم چپ کیوں ہو؟ اس کا نسب اور اس کی شناخت وہ چیز تھی جس نے اس کے غرور کو اور بڑھایا۔ وہ کہتی تھی، میں قریش کی بیٹی ہوں، میں سرداروں کی بہن ہوں اور میں طاقتور ابو لہب کی بیوی ہوں۔ اس کی زبان ہری سے بھی زیادہ کاٹدار تھی۔ وہ کسی کو برا بھلا کہنے میں ذرا بھی ہچکچاتی محسوس نہ کرتی، خاص طور پر جب بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آتی تو اس کے اندر کا زہر ابلنے لگتا۔ تاریخ نے اسے مکہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والی عورت قرار دیا۔ وہ بازاروں میں جاتی اور وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی۔ محمد جھوٹا ہے، اس کی باتوں پر بھروسہ مت کرو، وہ گھروں میں بیٹھتی۔ محمد تمہارے شوہر کو دھوکہ دے رہا ہے، تمہیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی پوری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جائے اور اسلام کو مٹایا جائے۔ ام جمیل کے دل میں حسد اور جلن کی آگ کبھی نہیں بجھی۔ وہ دیکھتی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتی کہ غلام، عورتیں، نوجوان سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ وہی جلن تھی جسے قرآن نے لفظوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ حمد یعنی وہ عورت جو کانٹے اور جھاڑیاں لگا دیتی تھی محمد کے راستے میں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے، یہ عورت اپنے ہاتھوں میں کانٹے اور جھاڑیاں اٹھا لیتی اور رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے تو زخمی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ان کانٹوں کو کنارے کر دیتے اور خاموشی کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ ام جمیل کا ایک اور جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی۔ محمد اور اس کی کتاب ایک جھوٹی ہے، کون سنتا ہے اس کی بات؟ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، وہ قریب آتی اور بلند آواز میں کہتی، یہ ہے ہمارے خاندان کا جھوٹا،
یہ ہے جادوگر، یہ ہے شاعر، کیونکہ وہ قریش کی عورتوں کو بہکا کر اسلام کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک موقع پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ پورا مکہ ہل گیا۔ اس نے کہا، ہم محمد کو ذلیل کر دیں گے، ہم اس کا چرچا ختم کر کے چھوڑ دیں گے۔ جب کبھی ابو لہب کا دل نرم ہوتا، وہ اس کے کان میں زہر گھول دیتی، کہتی، محمد نے تمہیں رسوا کیا ہے، اب تم چپ کیوں ہو؟ طارق نے اسے مکہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والی قرار دیا۔ جب قرآن نے اعلان کر دیا تھا کہ اس عورت کے لیے جہنم اور رسوائی مقدر ہے، تو وہ الفاظ محض ایک کلام نہ تھے، بلکہ ان کا انجام تاریخ میں ظاہر ہوا۔ قرآن نے فرمایا، انو کسب، یعنی اس کی دولت اور کمایا ہوا اس کے کام نہ آیا۔ وہ وعدہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ حق کے ثابت ہوا۔ تاریخ، کتب سیرت اور تفسیر جیسا کہ ابن کثیر، طبری اور سر و تاریخ ملفی بتاتے ہیں کہ جمیل کا انجام ذلت اور تذلیلہ بھرا تھا۔ مختلف مرن کے واقعے کی تفصیلات مختلف انداز میں درج کی۔ اگر ایک مشکد خود خال باز ہے، اس کے مال اور نصاب نے اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہ پہنچا اور دنیا میں بھی اس کی خاکساری اور ذلت نمایاں ہوئی۔ کچھ روایت میں ہے کہ جب وہ بیمار ہوئی تو قریش کے لوگ اس سے دوری اختیار کرنے لگے۔ وہ جس شان و شوکت میں محو فخر تھی، وہی لوگ اب اس سے منہ موڑ گئے۔ کچھ تاریخ میں کہتے ہیں کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والے اس کے لیے کفن و دفن میں تاخیر کرتے رہے اور اس کے بچوں یا قریبی عزیزوں نے بھرپور شرکت یا عزت مقبل نہ دکھائی۔ یہ سب اس حقیقت کی تکمیل تھی کہ اعمال و اولاد اس کے لیے نفع بخش نہ ہوئی۔ لیکن یہاں میں ایک بہت ضروری بات کرنے چاہتی ہوں۔ یہ دو تفصیلی منظر سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، مثلاً بھاری تجلیل، قبر کو چھوڑ دیا جانا۔ یہ بالاحدہ واقعات ان کی سند مخالفت ہے۔ بعض روایت کو محققین نے ضعیف یا غیر قطعی قرار دیا، یعنی بعض مخصوص تفصیلات ایسی ہیں جن پر سارے علماء تاریخ متفق نہیں۔ پھر بھی جو بات صرف بلاغ گفتگو ثابت ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اس کی دولت اور اس کی کوششیں اس کے لیے کوئی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ یہی حقیقت اس کی موت اور اس کے بعد کی کیفیت کا سب سے مضبوط اور مستند بیان ہے۔ یہی وہ عبرت ہے جو اللہ نے واضح کی یہ دنیاوی شان، عملاق اور نسب انسانی کو نجات نہیں دلاتے۔ آج کے دور میں ہمیں قرآن کی یہ صورت کیا سکھاتی ہے؟ آج ہم تاریخ کا وہ پل پڑھتے ہیں تاکہ سمجھیں نیکی یا بدی کا حساب انسان خود کرتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی بڑے ہو، طاقتور ہو، اور جو لوگ دوسروں کو دکھ پہنچاتے، زبان یا فتنوں سے ٹھہراتے، وہ ان کے ذریعے حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جمیل کی موت اور اس کے بعد کی وہ سچی عجوبہ حقیقت۔ قرآن نے جیسا کہا ویسا ہوا۔ اللہ حافظ۔